السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عورت مارچ، فیمنزم، ٹرانسجینڈرزم، LGBTQ اور اب جوائلینڈ، یہ پاکستان میں خصوصاً مسلمانوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ کس طرح کے گندے اور باطل افکار مسلمانوں میں پھیلائے جا رہے ہیں؟ تو کیپنگ آل آف دیز تھنگز اسائڈ فار اے مومنٹ، ابھی ہم تھوڑا سا کانٹیکس دیکھتے ہیں، روٹ پرابلم دیکھتے ہیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے، اصل یہ افکار کیوں پھیلائی جا رہی ہیں، کسی بھی قوم میں اس طرح کی فکریں کیوں پھیلائی جاتی ہیں، اس طرح کی آئیڈیالوجیز کیوں پھیلائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرعون اور بنو اسرائیل کا واقعہ کئی مقامات پر ذکر کیا، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ فرعون نے بنو اسرائیل کو اپنی سلیوری یعنی اپنی غلامی میں رکھا ہوا تھا، اور اس چیز کو انشور کرنے کے لیے کہ وہ بنو اسرائیل آل فرعون پر غالب نہ آ جائیں، کیونکہ ان کی پاپولیشن دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، تو اس چیز کو انشور کرنے کے لیے کہ وہ آگ اٹھا کے آل فرعون کی طرف دیکھیں نہ، وہ پاور میں نہ آ جائیں، فرعون اس کے لیے ایک اسٹریٹجی اپنائی ہوئی تھی تاکہ اس قوم کو کمزور بھی کیا جا سکے کہ وہ پاور میں نہ آ جائے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی انشور کیا جا سکے کہ وہ غلامی میں ہی رہے۔ تو اس کے لیے وہ کیا کر رہا تھا فرعون اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا کہ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ بنو اسرائیل کے بیٹوں کو، مردوں کو برے طریقے سے ذبح کر رہا تھا اور عورتوں کو زندہ چھوڑ رہا تھا۔ اس سے ہو یہ رہا تھا، یعنی جب کسی قوم کی اگر آپ مین پاور یا مین ہوڈ یا مین لینس اس کو ختم کر دیں یا اس کو کمزور کر دیں اور عورتوں کو جو ہے وہ باہر نکال دیں، اس کو کھلا چھوڑ دیں، اس کو زندہ چھوڑ دیں، تو وہ قوم غلامی میں بھی آ جائے گی اور اس کی پاور بھی ختم ہو جائے گی۔ اور یہی فرعونی اسٹریٹجی ہر دور میں اپنائی جاتی رہی ہے، اور حال میں بھی، دور حاضر میں بھی یہی فرعونی اسٹریٹجی اپنائی جا رہی ہے، لیکن طریقہ اور میتھڈ جو ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ فرعون فزیکلی مردوں کو ذبح کر رہا تھا، لیکن آج اس دور میں مردوں کو فزیکلی ذبح نہیں کیا جا رہا، بلکہ مینٹلی اور اسپرچولی ان کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ کس طریقے سے؟ اس طریقے سے کہ اس طرح کی آئیڈیالوجیز، اس طرح کے افکار، مثال کے طور پر ایکوالٹی ان دا نیم آف ویمنز رائٹس، ان دا نیم آف ایکوالٹی، عورت اور مرد کی برابری کی یہ فکریں لوگوں میں عام کرنا کہ عورتوں کو، ایک تو یہ کیا جا رہا ہے کہ عورتوں کو گھروں سے نکالا جا رہا ہے، ان کو بھارا جا رہا ہے کہ تم نکلو، مطلب یہ تو تمہیں ملاؤں نے تمہیں گھر کے اندر چار دیواری میں روک کے رکھا ہوا ہے، لہٰذا تم نکلو اور تم مردوں والے رول سنبھالو، گو فار ایکوالٹی، اسٹینڈ اپ فار یور رائٹس۔ تو آپ جو ہے، یعنی اس سے ہو یہ رہا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ گھروں سے نکل رہی ہیں، اور جو عورتوں کا رول ہے، یعنی عورتوں کا ایک طریقے سے ان کو برے طریقے سے باہر نکالا جا رہا ہے، ان کو کھولا جا رہا ہے، ان کو استحیاء کیا جا رہا ہے، اور جو مردوں کو اسپرچولی ذبح کیا جا رہا ہے، ان کی جیسے کہ کہتے ہیں یہ کہ ٹاکسک میسکولینٹی کو جو ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے۔ اور وہ کس طریقے سے؟ LGBTQ، یعنی ان کو ہوموسیکشوالٹی کے اس طرح کے نظریات دے کے کہ بھائی اگر ایک ظاہر سی بات ہے مرد اس طرح کے گندے ایکشنز میں پڑیں گے تو ظاہر سی بات ہے ان کی جو ہے وہ مینلینس اور مین پاور یہ سب ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح ٹرانسجینڈرزم کے ذریعے کہ ایک مرد کو ٹرانس وومن بنا دو، یا اس طرح یعنی ٹرانس وومن بنانا، اس کو خوشنما بنا دو کہ مرد جو ہے وہ خود ولنگلی یہ چوز کریں کہ ہم نے عورت بننا ہے۔ تو اس طریقے سے مردوں کی مردانگی ختم کی جا رہی ہے۔ اچھا، فرعون کا جو اسٹریٹجی تھی، فرعون کا جو طریقہ کار تھا اس کو بنو اسرائیل کو کمزور کرنے کا، وہ کیا تھا؟ وہ فزیکلی اس کی آرمی آگے خود ایک ایک کر کے ذبح کرتی تھی۔ لیکن جو آج جو طریقہ اپنایا جا رہا ہے مسلمانوں کو کمزور کرنے کا، وہ طریقہ فرعون کے طریقے سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور وہ اس طرح سے کہ آج گورے کو اٹھ کے اپنی سیٹ سے آنا نہیں پڑتا مردوں کو ذبح کرنے، بلکہ آج گورا جو ہے وہ ایک ایسی فکر کو چھوڑ دیتا ہے، ایک ایسا شوشہ چھوڑ دیتا ہے اور اس کو اچھا لباس پہنا دیتا ہے، ان دا نیم آف ایکوالٹی، ان دا نیم آف ویمنز رائٹس، ان دا نیم آف فیمنزم، ان دا نیم آف مائی باڈی مائی چوائس، ان دا نیم آف LGBTQ وغیرہ وغیرہ۔ تب ہوتا ہی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اس کو قبول کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ اس کا لباس اچھا ہوتا ہے، لیکن اندر سے کتنا بگڑا ہوا ہوتا ہے، اندر سے کتنا خطرناک وہ فکر اور آئیڈیالوجی ہوتی ہے، اس کا مسلمانوں کو اندازہ نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا اس گورے کو اٹھ کے آ کے مسلمان مردوں کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس گورے نے ایک فکر دے دی، اب مسلمان مرد خود اپنے آپ کو ذبح کر رہا ہے۔ تو اس طریقے سے اقوام کو اپنی ماتحتی میں، سلیوری میں لایا بھی جاتا ہے اور اس کو کمزور بھی کیا جاتا ہے
کہ وہ ہمارے کام بھی کرتے رہیں, ہماری غلامی بھی کرتے رہیں, اور ساتھ ساتھ یہ بھی انشور کیا جا سکے کہ وہ ہمارے اوپر نہ آ جائیں, ہمارے پاور میں نہ آ جائیں. جیسے کہ کہتے ہیں نا کہ فرعون کے بارے میں کہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا, یوں قتل کے بچوں سے وہ بدنام نہ ہوتا, افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی. اور یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ افسوس کہ فرعون کو میڈیا کی نہ سوجھی, افسوس کہ فرعون کو موویز کی نہ سوجھی, افسوس کہ فرعون کو جوائلینڈ کی نہ سوجھی. اس کانٹیکس کے بعد اب ہم آتے ہیں جوائلینڈ مووی, کہ یہ جوائلینڈ مووی اصل میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا. میں جس پوائنٹ کو یہاں پہ ایڈریس کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ اعتراضات, کچھ آرگیومنٹس جو ہیں وہ اس مووی کے ریلیز پر بہت سے لوگوں نے بہت سی باتیں کی. جتنے منہ ہوتے ہیں اتنی باتیں ہوتی ہیں. تو پہلے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ ملا فالتو میں چلا رہے ہوتے ہیں اور شور کر رہے ہوتے ہیں, آپ نے مووی دیکھی ہے؟ مطلب ہاؤ کین یو ریز آبجیکشنز وین یو ہیونٹ واچ دس مووی. ابھی تو یہ مووی پاکستان میں آئی نہیں ہے, آپ نے مووی دیکھی نہیں ہے, اور آپ جو ہے وہ بس خلاف شریعت کے نعرے لگا رہے ہیں. تو مولویوں کو تو کام ہوتا ہی چلانا ہے. یہ اعتراض آتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی بھی فلتی چیز یا کسی بھی گندی چیز کے بارے میں اگر خبر مل جائے کہ یہ گندی ہے تو اس کو دیکھنا ضروری نہیں ہے. مطلب دس وڈ بی اسٹوپڈ ٹو آسک پیپل کہ بھائی آپ جا کے دیکھیں تبھی آپ کو پتہ چلے گا گندی ہے, سننے سے آپ کو نہیں پتہ چلے گا گندی ہے. اب مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی. مثال کے طور پر آپ دیکھیں اس فلم کا جو IMDb پہ جو 3-4 لائنز لکھی ہوئی ہیں, اسی سے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فلم جو ہے, یہ مووی جو ہے, یہ خلاف شریعت ہے. مجھے کوئی دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. کیا لکھا ہوا ہے جناب؟ ایز دا ہیپیلی پیٹریارکل رانا فیملی, پیٹریارکل دس کانسیپٹ آف پیٹریارکی, یہ آن سیٹ, یہ فنڈامنٹلی اسلام کے خلاف ہے. پیٹریارکی پہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں, اسلام اینڈ فیمنزم پہ میرا ایک ڈائلاگ موجود ہے. تو اس میں پیٹریارکی کے بارے میں نے بات کی تھی کہ پیٹریارکی کیا ہے. سمرائز کر کے میں بتا دیتا ہوں کہ پیٹریارکی از دا کانسیپٹ, یہ ایک ایسا تصور ہے کہ مردوں نے ماضی میں ایک ایسا سسٹم بنایا کہ جس کی وجہ سے وہ عورتوں کو اپریس کر سکیں اور اپنے ماتحت رکھ سکیں. تو یہ پیٹریارکی اسلام کے خلاف ہے, کیونکہ اسلامک ہسٹری بھری پڑی ہے آپ کی جو ایسے سسٹمز میں. یعنی خلفاء راشدون دیکھیں آپ, وہ مرد تھے, انبیاء علیہم السلام مرد تھے, سارے کے سارے مرد تھے. تو گویا کہ یہ ان کے نزدیک جو ہے, یعنی مسجدوں کے امام مرد ہیں. زیادہ تر جو اسلامک ٹیچنگز کو آگے جنہوں نے منتقل کیا, زیادہ تر وہ مرد ہیں. تو ان کے نزدیک تو یہ پھر اسلام کے خلاف ہے. تو پیٹریارکی ایز اے کانسیپٹ یہ اسلام کے ہی خلاف ہے. آگے چلتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے گا کہ مجھے مووی دیکھنے کی ضرورت ہے. مجھے یہ 3-4 لائن میں پتہ چل رہا ہے کہ یہ مووی فنڈامنٹلی اور پرنسپلی اسلام کے کتنے مخالف ہے. ایز اے ہیپیلی پیٹریارکل رانا فیملی craves for the birth of a baby boy, the youngest of Rana men secretly joins an erotic dance theater. Erotic, یہ ورڈ نوٹ کریں, ڈانس تھیٹر. مجھے کیا بہت زیادہ راکٹ سائنس کی ضرورت ہے کہ یہ خلاف شریعت بات ہے. آپ خود شاید اس کا ڈکشنری میں معنی سرچ کر سکتے ہیں کہ واٹ از دا میننگ آف erotic. And finds himself falling for a fiercely ambitious trans starlet. ٹرانس, اب یہ ٹرانس کون ہوتا ہے؟ یہ ٹرانس جو ہے, میں بہت زیادہ, یہ کوئی ایکیڈیمک ویڈیو نہیں ہے, بہت زیادہ میں ڈیٹیلز میں نہیں چاہ رہا. میں صرف سرفیس لیول پہ بات کر کے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مجھے مووی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ٹو ریز آبجیکشنز کہ یہ مورالٹی, انسانی فطرت اور دین کے بھی مخالف ہے. ٹرانسجینڈر کیا ہے؟ اکارڈنگ ٹو وکیپیڈیا, a transgender often abbreviated as trans is a person is someone whose gender identity or gender expression does not correspond with their sex assigned at birth. یعنی ٹرانسجینڈر وہ بندہ ہوتا ہے کہ جس کی جینڈر آئیڈینٹی یعنی جس کا جو جنس ہے وہ نہیں ہوتا جو اس کی پیدائشی, یعنی پیدائش کے وقت جو جنس ہوتا ہے وہ جنس اس سے مختلف ہوتا ہے. یعنی اگر وہ مرد پیدا ہوا تھا, وہ میل پیدا ہوا تھا, تو وہ اپنی جینڈر کو چینج کر دیتا ہے, فیمیل اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کراتا ہے. شاید یا تو پھر سوشیولوجیکلی, یا تو گیٹ اپ کے تھرو, یا پھر جو ہے وہ سرجری کے تھرو, ڈپینڈ کرتا ہے یہ ٹرانسفارمیشن کا پروسیس فرام میل ٹو فیمیل یہ کیسے ہے. اور یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت کی. لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المخنثین من الرجال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت کی ہے جو عورتوں کے مشابہت اختیار کرتے ہیں.
تو مجھے کو بہت زیادہ اس مووی کو ڈیٹیل میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ ان اٹ سیلف ہی جو ہے وہ اس کے خلاف ہے، یعنی شریعت کے خلاف ہے۔ پھر جناب دوسرا آرگیومنٹ ریز کیا جاتا ہے کہ یہ مولویوں کا مسئلہ کیا ہے، یہ مولویوں کا اسلام ہمیشہ خطرے میں کیوں آ جاتا ہے جناب؟ یہ مولویوں کا اسلام کیا اتنا کمزور ہے کہ کوئی ایسی چیز آتی ہے مولوی چلانا شروع کر دیتے ہیں کہ بین کرو اس کو نہیں دیکھنا چاہیے، اور ان کا اسلام خطرے میں آ جاتا ہے، پتہ نہیں ان کا کیسا اسلام ہے، کیسا یقین ہے۔ تو اپنا ایمان مضبوط کریں جناب، اپنا ایمان مضبوط کریں اور ایسی چیزوں سے زیادہ متاثر نہ ہوا کریں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایمان خطرے میں آئے یا نہ آئے، مسلمان خطرے میں آ جاتے ہیں، مسلمانوں کی جگہ، مسلمانوں کے وطن خطرے میں آ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، کہ کیا سخت ترین ان پر عذاب نازل ہوا۔ تو ایمان اور اسلام خطرے میں آنا نہ آنا یہ الگ بات ہے، مسلمان خطرے میں آ جاتا ہے۔ اور یہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ملا کو پرابلم کیا ہے، کہ مولویوں کو پرابلم کیا ہے کہ یہ کرنے دیں، دس از فریڈم آف ایکسپریشن، کرنے دیں ان کو جو کرنا ہے۔ ملاؤں کو کیا ہر چیز میں جو ہے وہ بین کرنے کی پرابلم ہوتی ہے؟ تو اس پر میں ایک آیت پیش کروں گا اور اس آیت سے میں آپ کو جواب دوں گا۔ سورہ اعراف کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، کہ ایک سمندر کے کنارے ایک قوم تھی یہودی، اور انہیں جو ہے وہ سیٹرڈے کو فشنگ کرنے سے منع کیا تھا۔ تو اس یہودی قوم نے جو ہے وہ ہیلا بازی کر کے اس کیا کہ وہ فرائیڈے کو نیٹ بچھا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تو سیٹرڈے کو فشنگ نہیں کر رہے، وہ فرائیڈے کو خود بخود آ کے فشز جو ہے وہ نیٹ میں پھنس جاتی ہیں، یا پھر ہم سنڈے کو جو ہے وہ یعنی وہ وہاں پہ جو بڑی بڑی فشز آتی تھیں وہ ہم گڑے کھود دیتے تھے، تو سنڈے کو جو ہے وہ فشز آ کے پکڑ لیتے تھے، وہ جو فشز گڑھے میں آتی تھیں۔ یعنی وہ کہتے تھے کہ ہم سیٹرڈے کو فشنگ نہیں کر رہے، یہ تو خود بخود اس گڑھے میں آ رہی ہے جن کو ہم سنڈے یعنی جن فشز کو ہم سنڈے کے دن نکال رہے ہیں۔ تو یہ ہیلا کر کے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیز کو انہوں نے حلال کر دیا۔ اب ان میں ایک گروہ تھا اور وہ ان کو سمجھاتا تھا کہ بھائی اللہ کا خوف کرو، ایسے کام نہیں کرو، اللہ کا عذاب آ جائے گا، اللہ سے کچھ ڈرو۔ تو اس میں دوسری قوم آ کے کہتی تھی کہ وہ بھی نیک لوگ تھے لیکن وہ ان لوگوں کو برائی سے روک کے تنگ آ چکے تھے اور مایوس ہو چکے تھے، اب وہ ان کو برائی سے نہیں روک سکتے تھے۔ تو یہ بھی دوسرے جو لوگ تھے، دوسری کیٹیگری، وہ بھی نیک لوگ تھے، وہ آ کے ان کو کہتے تھے کہ تم ایسی قوم کو کیوں واعظ و نصیحت کر رہے ہو، ان کو کیوں برائی سے روک رہے ہو کہ جن کو اللہ تعالیٰ عذاب دینے والا ہے، ہلاک کرنے والا ہے۔ تو یہ جواب کیا دیتے تھے آگے سے؟ قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون۔ دو وجہ ہیں جس وجہ سے ہم ان کو روکتے ہیں۔ پہلی بات، معذرۃ الی ربکم، اپنے آپ کے رب کی طرف ہم اپنے ایکسکیوز رکھ سکیں، معذرت کر سکیں کہ اللہ ہم نے ان کو سمجھایا تھا، ہمیں فری کر دے، ہمیں نہ پکڑنا، ہم نے ان کو سمجھایا تھا یہ نہیں سمجھے، یعنی ایز این ایکسکیوز ٹو دی رب کہ اللہ ہم نے ان کو سمجھایا تھا۔ اور دوسرا لعلہم یتقون، تاکہ کہ یہ تقوی اختیار کریں، ڈر جائیں، یعنی ہمیں ان کی بھی فکر ہے، ہمیں اپنی تو فکر ہے ہی ہے، ان کی بھی فکر ہے۔ ایسا نہیں ہے صرف ہم سیلفش ہیں، ہمیں اپنی فکر ہے، نہیں، ان کی بھی فکر ہے کہ یہ بھی اللہ سے ڈر جائیں، یہ آ جائیں۔ تو لہٰذا یہ ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ مولویوں کو کیا مسئلہ ہے، مولوی کیوں چلاتے رہتے ہیں، مولوی کیوں ہر چیز کو بین کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، مولوی کو کیوں اسلام خطرے میں آ جاتا ہے۔ تو میں ان کو یہی جواب دیتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو، اللہ اس دن کے عذاب سے ڈرو کہ جس دن نہ بیٹا کام آئے گا، نہ مال و دولت کام آئے گی۔ تو اللہ سے ڈرو، اور کم از کم ایز این ایکسکیوز، فرسٹلی ایز این ایکسکیوز کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کل کھڑے ہو کے کہہ سکے کہ اللہ ہم نے ان کو سمجھایا تھا یہ نہیں مانے، اور دوسرا یہ کہ ہمیں تمہاری بھی فکر ہے، میرے پیارے بھائیوں، ہمیں تمہاری فکر ہے کہ یہ کوئی مسئلہ کوئی ہلکا نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہم ایک دوسرے کی فکر کریں گے تبھی تو ایک سوسائٹی بچ سکے گی۔ تو اگر یہ ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ نہیں تم خاموش بیٹھ جاؤ، چپ ہو جاؤ، ایسی بات، مطلب لوگوں کو اپنے کام کرنے دو، فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ اس پرنسپل کو اپ ہولڈ کرو، تو ہم کہتے ہیں ان سے کہ نہیں، ہم برائی کو روکنے میں ہم چپ نہیں بیٹھیں گے، ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ کیونکہ اللہ کے ہم ایکسکیوز دے سکیں، اور تاکہ تم دین پر آ جاؤ، تم اللہ اور اس کے رسول، تم اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر آ جاؤ، ہمیں تمہاری بھی فکر ہے۔ ایک اور یہ بھی آرگیومنٹ ریز کیا جاتا ہے کہ جناب معاشرے میں کیا اور برائیاں آپ کو نہیں دکھی، کیا اور موویز نہیں دکھی، کیا اور ڈانسز نہیں دیکھتے آپ کو موویز میں، آپ کو صرف جوائے لینڈ کی LGBTQ اور ٹرانسجینڈر میں ہی مسئلہ کیوں آ گیا؟
اور آپ کو موویز کیا دوسری موویز میں کیا قرآن حدیث سکھایا جاتا ہے جناب؟ کیا دوسری موویز میں کیا دین سکھایا جا رہا ہوتا ہے؟ تو آپ ہماری مووی کے پیچھے ہاتھ دھو کے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ تو اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ جناب برائی کے لیولز ہوتے ہیں، برائی کے مراتب ہوتے ہیں، اور یہ جو آپ کی جو مووی ہے جو جوائلنٹ ہے، اس میں جو برائی ہے وہ LGBTQ اس میں ہم جنس پرستی، کیسے کہ اس میں ایک جو ہیرو ہے اس کو، جو کہ رانا فیملی کا جو وہ ہے، اس کو ایک ڈانس تھیٹر میں ایک ٹرانس وومن پسند آ جاتی ہے. ٹرانس وومن، میں نے آپ کو بتایا کہ ٹرانس وومن بائی برتھ وہ میل ہی ہوتا ہے، تو حقیقت میں وہ کیا ہے؟ ٹرانس وومن وہ میل ہے، وہ مرد ہے. تو اس مرد کو جو کہ شادی شدہ ہے، اس مرد کو ایک تو آؤٹ سائڈ میرج لو ہو گیا جو کہ جرم ہے، جرم شریعت میں بھی جرم ہے، انسانیت میں بھی جرم ہے. تو ایک تو اس کو آؤٹ سائڈ میرج جو ہے وہ پیار ہو گیا، اور پیار بھی ہوا تو کس سے جناب؟ ایک ٹرانس وومن سے، یا جو حقیقت میں مرد تھا، یعنی مرد کو مرد سے پیار ہو گیا. تو یہ ایک مطلب ایک واضح ایک کلیئر ہومو سیکشول ایکٹ جو ہے وہ اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اس LGBT ایجنڈے کو کیا جا رہا ہے. اور مجھے واقعی میں حیرت ہوتی ہے کہ یہ ہمارے سینسر بورڈز نے اس کو کیسے پاس کر دیا، اور پھر نظر ثانی کے بعد بھی وتھ مائنر کٹس. مطلب واٹ ڈو یو مین بائی کہ LGBT ایجنڈا پاسڈ؟ یعنی وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جوائلنٹ کلیئرڈ وتھ مائنر کٹس. دوسرے الفاظ میں LGBTQ ایجنڈا cleared with minor cuts. مطلب what do you mean by minor cuts in LGBT ایجنڈا؟ LGBTQ تو وہ پورا ہی پورا گندا ہے، پورا ہی باطل ہے. مطلب اس میں مائنر کٹس کر کے اس کو جو ہے وہ صحیح تو نہیں لگایا جا سکتا. تو اگر فریڈم آف ایکسپریشن کو اپ ہولڈ کرنا ہی ہے تو پھر وہ مائنر کٹس کیوں کیے؟ پھر تو جانے دیں نا اس کو، آپ پورا ہی کرنے دیں. تو دس از ہپوکریسی. مطلب جہاں تک آپ چاہتے ہیں کہ فریڈم آف ایکسپریشن ہو وہاں تک تو آپ رہتے ہیں، جہاں جو آپ نہیں چاہتے اس کو آپ کلیئر کر دیتے ہیں. تو مائنر کٹس بھی نہیں کرنے چاہیے تھے اگر فریڈم آف ایکسپریشن کو اپ ہولڈ کرنا ہی تھا. تو لہٰذا یہ کہنا کہ جناب معاشرے میں ایک، یعنی یہ کہنا کہ معاشرے میں ایک برائی تو ہے ہی، تو لہٰذا ہمیں جواز مل گیا کہ ہم دوسری بھی برائی کریں. یہ ایسا ہی ہے کہ مثال کے طور پر معاشرے میں بہت سارے چور ہیں، اور وہ چور جو ہیں وہ موٹر سائیکلس چوری کر رہے ہیں. تو لہٰذا دس گیوز us the permission to rob the cars. ہم گاڑیاں چھینا جھپٹی کریں، کیونکہ معاشرے میں بائکس تو ویسے ہی چھینا جھپٹی ہو رہی ہے، لوگ ڈکیتیاں کر رہے ہیں. مطلب دس مینٹیلٹی آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دس، کہ یہ کہاں، مطلب دس اسٹوپڈ مینٹیلٹی یہ کہاں سے لائے کہ ایک معاشرے میں ایک خرابی ہو رہی ہے تو اس سے بڑی خرابی کرنے کو آپ کا جسٹیفیکیشن مل گیا. تو ایسا کوئی نہیں ہے، برائی کے لیولز ہوتے ہیں. یہ جو لیول ہے LGBTQ، اس بنیاد پر تو قوم لوط علیہ السلام کو عذاب آیا تھا. اور یہ وہ گناہ ہے کہ جب انسان اس گناہ پر آتا ہے تو انسان جو ہے وہ انسانیت کے مرتبے پر بھی نہیں رہتا، وہ درندے کی اور جانوروں کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے. اسی لیے اہل علم فرماتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی قوم میں شرک بھی پایا جاتا تھا، لیکن جو ان کو عذاب آیا مینلی وہ ہم جنس پرستی کی وجہ سے آیا. اور جو لوط علیہ السلام نے ان کو دعوت دی وہ اس انسانیت کی دی کہ پہلے تم انسان تو بن جاؤ، یعنی تم یہ گندا غلیظ خبیث عمل تو چھوڑ دو، یعنی پہلے تم انسان بن جاؤ پھر تمہیں میں قرآن حدیث سناؤں. یعنی انسان جب اس ایکٹ پر، اس ایکشن پر اتر آتا ہے تو ایک وہ انسانیت کے رتبے سے بھی نیچے آ جاتا ہے، پھر دین بھی نہیں رہتا، پھر تو اس کو پہلے انسان بنانا پڑتا ہے تاکہ وہ سوچ سمجھ سکے. یعنی اگر اس پر قرآن حدیث پڑھا جائے تو وہ تھوڑا سا عقل لگا سکے، تھوڑا سا سوچ سکے. لیکن جب انسان اس درندگی پر اتر آتا ہے تو اس کو پہلے انسانیت پر لایا جاتا ہے. تو لہٰذا دوسری موویز میں بھی بالکل خلاف شریعت کام ہے، بالکل جو بیہودہ کام ہو رہا ہے، فحاشی والی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، لیکن ہم ان پر بھی انکار کرتے ہیں، اور اس پر بھی کرتے ہیں، اس پر زیادہ کرتے ہیں کیونکہ اس گناہ کی انٹینسٹی زیادہ ہے جس کی بنیاد پر قوم لوط علیہ السلام پر عذاب آیا تھا. تو اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں آخری بات کے ساتھ کہ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں جناب یہ پاکستان میں اتنی تیزی سے پھیلتی ہوئی فکر کہ ٹرانسجنڈر ایکٹ اور اب جو ہے وہ LGBTQ کی پروموشن والی جو ہے مووی اس کو ریلیز کیا جا رہا ہے. خصوصاً اس کے لیے بڑے بڑے لوگ، پرائم منسٹر صاحب بھی انوالو ہوئے اس مووی، یعنی 8 ممبر کمیٹی بنائی گئی. تو کیا اس کے پیچھے ہے؟ تو ہم اپنے بچوں کو کیسے بچائیں؟ چند گزارشات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو بھی ایسے بچائیں کہ اپنے آپ کو ویل ایکوپ کریں اس دینی علم کے ساتھ، علماء کی مجالس کے ساتھ، علماء کے ساتھ بیٹھیں، علماء کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہیں، رابطے میں رکھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، قرآن کا مطالعہ، قرآن پڑھیں، قرآن کی کلاسز لیں. جب یہ علم آئے گا تو یقین آئے گا تو پھر کوئی بھی شبہات، کوئی بھی اس طرح کی باطل فکریں اور آئیڈیالوجیز آپ کے اس یقین کو نہیں ہلا سکتی. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ
والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں اسٹرگل کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، محنت کرتا ہے دین کو سیکھنے سکھانے میں، عمل کرنے میں، قیام اللیل میں، عبادت میں، تو ہم اس کو اپنی راہوں میں جو ہے وہ اس کی طرف ہدایت دیتے ہیں، اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایز اے نیشن، ایز اے سوسائٹی ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین۔